حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی میرا امتی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے بتمرۃ، ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ ساتھ یہ بھی فرمایا من قصب طیب، فرمایا حلال اور پاکیزہ کمائی سے، اور اللہ تعالیٰ جو قبول فرماتا ہے وہ حلال سے اور پاکیزہ کمائی سے ہی قبول فرماتا ہے، حرام سے اللہ قبول نہیں فرماتا، یہ بھی یاد رہے۔ اس کی مثال میں عرض کروں، اگر ایسا ہے کوئی ہمارا دوست ہو، کوئی ہمارا پیارا ہو، اس کی ہم دعوت کریں اور اس کے آگے کسی حرام جانور کا گوشت رکھ دیں اور اسے بتا دیں کہ یہ حرام جانور کا گوشت ہے، یہ کھا لو، تو کیا وہ کھائے گا یا وہ کیا اس کی دوستی ہمارے ساتھ برقرار رہے گی؟ وہ کہے گا تمہارا دماغ خراب ہے، میرے سامنے حرام گوشت رکھ رہے ہو، حرام مار رکھ رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر پاکیزہ اور ذات کون ہے، بزرگ و برتر اور ذات کون ہے؟ ہم حرام میں سے اگر اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ قبول کرے گا؟ ہرگز ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حلال کمائی اور پاکیزہ کمائی سے ہی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، حرام صدقہ قبول نہیں فرماتا۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو رشوت بھی لیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، اور پھر وہ بیلنس کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں ادھر حرام ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ یہ حرام کمانے والا ہمارا جو گناہ وہ اللہ تعالیٰ وہ ختم کر دے گا۔ ہرگز ایسا نہیں ہوتا میرے بھائیو۔ اللہ اگر قبول فرماتا ہے تو حضور نے فرمایا اللہ حلال سے قبول فرماتا ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ اسے پالتا ہے، یربیہا، اللہ تعالیٰ اس صدقے کو بڑھاتا ہے۔ مثال فرمائی میرے اور آپ کے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا اللہ اس تمہارے چھوٹا سا جو کھجور کی مثل یا کھجور اتنا صدقہ ہوتا ہے، اللہ پھر اسے پالتا ہے، اللہ اسے بڑھاتا ہے۔ فرمایا یربیہا کما یربی احدکم فلوہ او خلوصہ، حضور نے فرمایا ایسے پالتا ہے اللہ جیسے تم اپنے بچھڑے کو پالتے ہو، جیسے کوئی یا اونٹ کے بچے کو پالتا ہے، جیسے کوئی اونٹ کے بچے کو پالتا ہے یا کوئی اپنے بچھڑے کو پالتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، یہ عید الاضحیٰ کے موقع پر لوگوں نے 2 سال پہلے بچھڑے پالے ہوتے ہیں جو بہت بڑے بیل بن جاتے ہیں، ان کا وزن تقریباً 30 من 32 من بلکہ 40 من تک ہو جاتا ہے، وہ پالے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نے مثال ارشاد فرمایا اس تمہارے چھوٹے سے صدقے کو اللہ تعالیٰ ایسے پالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کو پالتا ہے یا اونٹ کے بچے کو پالتا ہے، کہ پالتے پالتے وہ چھوٹے سے بڑا ہو جاتا ہے، اس کا گوشت کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے اس صدقے کو جو پاکیزہ کمائی سے اور خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اسے پالتا ہے، بڑھاتا ہے۔ اور کتنا اللہ تعالیٰ پال دیتا ہے، فرمایا حتیٰ تکون مثل الجبل او اعظم، فرمایا حتیٰ کہ وہ تمہارا چھوٹا سا صدقہ پہاڑ کی مثل ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بڑا کرم فرمایا او اعظم، پہاڑ سے بھی بڑا یا پہاڑ سے بھی بڑا۔ اب پہاڑ کا کوئی وزن تو کر کے دکھائے کہ پہاڑ کا وزن کتنا ہوتا ہے، اور پھر پہاڑ کی لمبائی یا اس کی طول و عرض کے بارے نہیں ارشاد فرمایا، پہاڑ خدا بہتر جانتا اس کا وزن کتنا ہوتا ہے۔ ہم تو اتنی کوئی چیز پال ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ ہمارے خلوص سے دیے ہوئے صدقے کو اس قدر پالتا ہے کہ ہم اس کے وزن کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ او اعظم، فرمایا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کا وزن بڑھا دے گا، اور قیامت کے دن جب وہی چھوٹا سا صدقہ کھجور کے برابر جب میزان پہ رکھا جائے گا تو اس کے نیک اعمال کے وزن کا کیا عالم ہوگا۔ پھر وہ بندہ پوچھے گا کہ یا اللہ یہ اتنا بڑا صدقہ تو میں نے کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے میرے محبوب کا فرمان نہیں سنا تھا کہ میں حلال اور پاکیزہ کمائی سے کیے ہوئے صدقے کو بڑھاتا ہوں، پہاڑ کے برابر کر دیتا ہوں، پہاڑ سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہوں۔ یہ وہ تیرا خلوص نیت سے میری راہ میں خرچ کیا ہوا چھوٹا سا صدقہ ہے جسے میں نے بڑھا کر پہاڑ سے یا اس سے بھی بڑا کر دیا ہے۔ تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہماری حلال کمائی میں سے ہم اللہ کی راہ میں بھی تھوڑا بہت خرچ کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالی آخرت بہتر ہو جائے گی۔